بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ویڈیو نمبر 59 میں نے جو بیان کیا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ میں نے بیان کیا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے، بچوں کو کھلاتے تھے، ان کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے، انہیں پیار دیتے تھے، انہیں چومتے تھے اور غریبوں کی دعوت قبول کرتے تھے۔ غریبوں، مسکینوں، فقیروں، لاچاروں سب کے پاس آپ جاتے، سب سے بات کرتے، سب کی دل جوئی کرتے۔ جو لوگ آپ کے پاس آتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے پیار بھرے لہجے میں بات کرتے، سب کا آپ ادب کرتے، سب کا خیال کرتے۔ میرے نبی کی زندگی بڑی سادی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی باحیا تھے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، قرآن نے فرمایا کہ بعض لوگ آپ کے پاس بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے۔ یعنی لوگ کچھ آتے آپ کے پاس، کچھ باتیں کرتے، مگر حیا کی وجہ سے آپ کچھ نہیں کہتے تھے۔ شرم، حیا، آپ کے اندر بہت حیا تھی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے نبی اس قدر باحیا تھے کہ جس طرح کنواری دوشیزہ ہوتی ہے، حیا اس کے اندر ہوتی ہے، اسی طرح میرے نبی علیہ السلام بہت حیا فرماتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی وعدہ کے پابند تھے۔ ایک صحابی کچھ آپ سے لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتا ہوں۔ وہ جب گھر جاتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد جب انہیں یاد آتا ہے کہ میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اس کے بعد 3 دن کے بعد جب یاد انہیں آتا ہے، وہ واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے کہ میرے نبی 3 دن سے انتظار کر رہے تھے۔ وعدہ خلاف میرے نبی کبھی نہیں کرتے تھے، جو کہتے تھے اسے کرتے تھے۔ میرے نبی کی زندگی بڑی زاہدانہ زندگی تھی، بہت سمپل لائف تھی آپ کی۔ کئی ہفتے گھر میں چولہا نہیں جلتا، فاقہ پہ فاقہ ہوتا، پیٹ پہ کبھی پتھر باندھ لیتے بھوک کی وجہ سے۔ چمڑے کے بستر پہ آپ آرام کرتے تھے۔ تکیہ جو ہوا کرتی تھی کھجور کی چھال، اس میں پتیاں بھری ہوا کرتی تھی۔ یہ بڑی سمپل لائف، جن کے ہاتھ میں بادشاہت تھی، پورے عرب کے بادشاہ تھے، بادشاہوں کے بادشاہ اپنے وقت کے تھے، مگر زندگی بڑی سمپل تھی، بڑی سادہ تھی، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں یہ دنیا جو ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ چند دن کی جو دنیا ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل جو زندگی ہے، باقی رہنے والی جو زندگی ہے، وہ آخرت کی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام بڑے شجاعت مند تھے، بہت بہادر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی سے زیادہ شجاعت مند اور بہادر انسان میں نے نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ رکانہ پہلوان، جو عرب کا سب سے بڑا پہلوان تھا، جس کو کسی نے نہیں ہرایا، وہ ایک دن آ کے کہتا ہے اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ مجھے ہرا دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ رکانہ پہلوان، جو عرب کا سب سے بڑا پہلوان، کہ کسی نے اسے آج تک ہرایا نہیں تھا، وہ نبی کے بارگاہ میں آتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہمیں ہرا دیں گے میں اسلام میں آ جاؤں گا۔ میرے نبی علیہ السلام اسلام کی لالچ میں کہ یہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، اس کی وجہ سے آپ نے یہ قبول کی کشتی لڑنے کے لیے۔ اس کے بعد میرے نبی ہاتھ پکڑتے ہیں اور پہلی مرتبہ میں پٹک دیتے ہیں۔ وہ بڑا تعجب اس کو ہوا، پھر کہتا آئیے، پھر میرے نبی علیہ السلام دوبارہ پکڑتے ہیں اس کو اور پٹک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ میرے نبی علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں اور تیزی کے ساتھ پٹکتے ہیں زمین پر۔ وہ بندہ چت ہو جاتا ہے اور تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ آج تک عرب کی کسی انسان نے مجھے مات نہیں دیا، یہ کون ایسا انسان ہے جو مجھے مات دیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ بندہ وہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ رکانہ، ان کا بیٹا یزید بن رکانہ بڑا پہلوان تھا، جو بھی اپنے باپ کی طرح بہت پہلوان تھا، کوئی اس کو ہرا نہیں پایا تھا۔ وہ بھی آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھ سے لڑیں گے؟ 300 بکریاں لے کے آیا۔ اس نے کہا کہ اگر
پہلی مرتبہ میں ہار جاؤں گا تو 100 بکریاں، اگر تینوں مرتبہ ہار جاؤں گا تو میں 300 بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیلنج کو قبول فرما لیتے ہیں، اس کے بعد اس سے لڑتے ہیں، پکڑتے ہیں، پہلی مرتبہ میں پٹک دیتے ہیں، 300 بکریاں دیتا ہے، دوسری مرتبہ تیار ہوتا ہے، پھر آپ پٹک دیتے ہیں، پھر 100 بکریاں دیتا ہے، تیسری مرتبہ پھر میرے نبی تیار ہوتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اس کو پٹکتے ہیں، اور وہ 300 بکریاں میرے نبی کو ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ تعجب میں تھا کہ اس کے باپ کو اور اس کو کسی نے آج تک مات نہیں دیا تھا، ہرایا نہیں تھا۔ وہ بندہ جب دیکھتا ہے تعجب میں پڑ جاتا ہے، اور وہی مسلمان ہو جاتا ہے یہ بھی۔ پھر میرے نبی شفقت فرماتے ہیں، بڑا کرم فرماتے ہیں، میرے نبی کریم ساری بکریاں واپس دے دیتے ہیں، اور وہ اسلام کے ساتھ اپنی بکریوں کے ساتھ خوشی خوشی گھر چلا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شفقت، محبت، حریص کتنے تھے اسلام کے، کہ کوئی بھی آ جاتا اگر لگتا کہ اسلام اس تک پہنچے گا اور یہ جہنم سے بچے گا، ایک مالک کی عبادت کرے گا، ہزاروں خداؤں کو نہیں مانے گا، میرے نبی چیلنج قبول کر لیتے، تاکہ کسی طریقے سے کوئی بندہ اس دنیا میں بسنے والا جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے۔ میرے نبی بڑے سخی تھے، بڑے سخاوت آپ کے اندر تھے، جو آتا سب کو آپ نوازتے۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، سب کو ملتا، جو آتے سب کو نوازتے میرے نبی۔ صفوان بن امیہ بڑا دشمن تھا، میرے نبی نے اس کو جب نوازا، اتنی بکریاں دی کہ وہ بندہ جا کے اعلان کرنے لگا عرب کے لوگوں کے سامنے کہ محمد بہت دینے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ بندہ مسلمان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کے دامن میں آ کے پناہ لیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی شفقت، محبت، رحمت، سخاوت، جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے، نبی کو دیکھتے، بات کرتے، بڑے متاثر ہوتے، اس کی وجہ سے لوگ آپ پر فدا ہو جاتے اور اسلام کے دامن میں آ کے پناہ لیتے اور اسلام کو اپنے گلے لگاتے۔